نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پھر ساری بات کو سمیٹ کے یہ بتا دیا گیا دیکھو تم سے نا تین گروہوں میں ہو جاؤ گے. تین صرف گروہ ہے، صرف تین، نہ چار ہے نہ پانچ ہے نہ 10 ہے، صرف تین ہی ہے. پوری انسانیت ان تین گروہوں میں ہوگی، پوری انسانیت. تو میں اور آپ بھی تو انہی تینوں میں کہیں ہوں گے نا. ان تینوں میں کہاں ہوں گے اور آپ کہاں ہوں گے؟ تلاش کریں اپنے آپ کو ان تینوں میں کہیں، کیونکہ چوتھا نہیں اللہ نے بتایا کہ کوئی ہے. پیچھے بھی ہم سورہ رحمان میں بھی تین ہی گروہوں کا پڑھ چکے، یہاں پہ بھی تین ہی گروہوں کی بات ہے. اور سورہ فاتر ایک پہلے سورت گزری ہے جس کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، اس کی آیت 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین ہی گروہوں کا ذکر کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، ایک گروہ تھا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک ان میں سے وہ ہے جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. وَمِنْهُمْ مقتصد، ایک ہے جو درمیانہ ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو سبقت کرنے والا ہے نیکیوں میں، آگے بڑھنے والا ہے نیکیوں میں اللہ کے حکم سے. تو تین وہاں پہ گروہوں کی بات تھی، تین یہ گروہ ہیں. پہلا گروہ کیا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، خوش قسمت لوگ. یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، خوش بختی کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، خوش بختی کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پائیں گے، ان کو بھی اصحاب الیمین کہا جاتا ہے. نمبر 2، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف ہوں گے، ان کو بھی اصحاب الیمین کہا جاتا ہے. اور خوش بختی کے لیے بھی اصحاب الیمین آتا ہے. خوش قسمت لوگ، کیا بات ہے ان خوش قسمت لوگوں کی، ان دائیں ہاتھ والوں کی جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملے ہیں. کیسے لوگ ہیں یہ، کیا بات ہے ان کی. یہ وہ لوگ ہیں جو جیسے آپ دیکھیں کہ کلاس میں لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ آنر رول لیتے ہیں، گولڈ میڈل یا پوزیشن لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن ہولڈر ہیں. اور کچھ لوگ بس پاس ہیں، ٹھیک ہے، بی گریڈ میں بھی ہیں، سی گریڈ میں بھی ہیں، ڈی گریڈ میں بھی ہیں، پاس ہیں، ہو گئے پاس. تو یہ وہ پاس ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے. مگر پھر بھی ماں اصحاب الیمین کیا بات ہے ان کی، کیونکہ خوش قسمت ہے نا بھائی، پاس تو ہو گئے نا. اور آپ دیکھیں گے اس سورت کے اینڈ میں ان تینوں گروہوں کے انجام جو بتائے گئے نا، اتنے زبردست ہیں، وہ اتنی زبردست وہ آیتیں ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی جب دنیا سے جانے لگیں گے تب کیا انجام ہوں گے ان کے. پھر دوسرا گروہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، مشأمہ والے بھی وہی جو اصحاب الشمال ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں شومئی قسمت، یعنی اس کی بدقسمتی، بدبختی، ٹھیک ہے. تو اصحاب الشمال، ماں اصحاب الشمال، یہ نہیں کہا جا رہا کیا بات ہے ان کی، یہ والا نہیں بات ہے. ہائے ہائے کیسے ہیں وہ اصحاب الشمال، کتنے برے ہیں ان کی، کتنی بدبختی ہے اصحاب الشمال کی، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بدبختی کی بات ہوگی. نمبر 2،
یعنی ان کے لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامے دیے جائیں گے. نمبر 3 وہ رحمان کے عرش کے بائیں طرف ہوں گے اس دن. ٹھیک ہے, تو تینوں باتیں ہیں یہ. اللہ اکبر. تو یہ فیلئرز ہیں. اب میں نے آپ کو پچھلی صورت میں بھی بتایا تھا کہ فیلئرز کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. دیکھیں, فیل چاہے کوئی 1 نمبر سے ہو جائے, چاہے 100 نمبر سے ہو جائے, چاہے 10 نمبر سے ہو جائے, فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ فیل ہی کہلاتا ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا, اس کا ایف ہی گریڈ ہوتا ہے. ایف گریڈ میں کوئی F+, F- اور ایف نہیں ہوتا, بس ایف. چاہے 1 نمبر سے ہو گیا فیل, لیکن ایف ہے بس. یہ ان کا حال ہے. والسابقون السابقون, جیسے میں نے یہ بولا ہے نا, اسی طرح یہ ہے. سابقون, سبقت لے جانے والے. ان کا یہ نہیں کہا کیا بات ہے ماں سابقون, ایسے نہیں کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم کہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا, بس یعنی بس نام ہی کافی ہے, وہ تو بس وہ ہی ہے نا. تو سابقون بس وہ سابقون ہی ہے نا, بس سمجھ جاؤ کہ پھر وہ ہیں کیسے. سبقت لے جانے والے مطلب کس میں سبقت لے گئے, کس میں آگے بڑھ گئے. میں نے آپ کو بتایا سابق کس کو کہتے ہیں, جو ریس جیت جائے, جو ریس جیت جائے, جو آگے بڑھ جائے, اس کو سابق کہتے ہیں. دے آر دا ونر, پوزیشن ہولڈر. یہ وہ ہیں جو گولڈ میڈل لینے والے ہیں. جو سابق ہے نا, سبقت لے جانا, اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جب آپ سبقت لے جانے کے لیے یعنی دنیا میں بھی کسی ریس میں بھی حصہ لیتے ہیں, تو سبقت لے جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بڑا زور لگانا پڑتا ہے نا, بڑی انرجی لگانی پڑتی ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے, اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بھی پوری طاقت لگانے والے تھے دنیا میں. کس چیز میں؟ کس میں انہوں نے سبقت لے لی؟ فیشن کرنے میں سبقت لے لی, کپڑے بنانے میں سبقت لے لی, جائیدادیں لینے میں سبقت لے لی. میرے تو 10 پلاٹ ہیں, آپ کے کتنے ہیں؟ میرے پاس 4 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں, آپ کے پاس کتنی ہیں؟ میرے پاس فلاں برانڈ کے جوڑے ہیں, اتنے, آپ کے پاس کتنے ہیں؟ یہ اس میں نہیں سبقت لے جاتے تھے. یہ نیکی میں سبقت لے جانے والے, اللہ کی اطاعت میں سبقت لے جانے والے, توبہ کرنے میں سبقت لے جانے والے, یہ لوگوں کو نہیں دیکھتے تھے کہ کون کر رہا ہے تو میں بھی کروں گی. جو چل رہا ہے پہلے دیکھوں میری دوستیں کر رہی ہیں کہ نہیں, فلاں کر رہا ہے کہ نہیں, فلاں نہیں. سب سے آگے ہونے والے. ہم دیکھتے نہیں ہیں. اچھا چلے, ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی, ہم دیکھتے نہیں ہیں جو اسٹوڈنٹس پوزیشن لیتے ہیں وہ کیسا پڑھتے ہیں. وہ کیا عام لوگوں کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. کیا وہ یہ سوچتے ہیں پاس تو ہو ہی جاؤں گا نا, اتنا پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, کہتے مجھے پوزیشن لینی ہے. وہ شروع سے ایک مائنڈ میں ان کے ہوتا ہے کہ نہیں, ہم نے سب سے آگے ٹاپ پہ ہونا ہے. وہ ٹاپ کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں جب وہ ٹاپ کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ساتھ والوں کو دیکھتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے ہوگا جس نے گولڈ میڈل لیا ہوگا, میں تو نہیں لیا, لیکن کوئی ہوگا جس نے کبھی پڑھائی میں گولڈ میڈل لیا ہوگا یا پوزیشن لی ہوگی. ان کو پتا ہوگا کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کے کلاس کے ساتھیوں کو دیکھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ لوگ تو کچھ پڑھتے نہیں ہیں, مجھے اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, لوگ فلاں تو کچھ کر نہیں رہا, میں اتنا کیوں کروں. وہ ایسے نہیں کرتے. وہ کن کو دیکھتے ہیں؟ وہ گولڈ میڈلسٹ کو ہی دیکھتے ہیں, جو ان سے پہلے کے گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں. اس بات کو کنٹینیو کریں گے آگے جا کے کہ کیسے وہ پھر کن کو دیکھنے والے ہیں. ہم آگے آیت 13-14 دیکھیں گے نا, تو پھر اس میں آپ کو بتاؤں. تو یہ بس نیکی میں آگے بڑھنے والے انتظار نہیں کرتے, یہ نہیں سوچتے کہ سچویشن ایسی ہوگی, حالات ایسے ہوں گے
فلاں ایسا ہوگا تو پھر میں یہ کروں گی، تو پھر دیکھو میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، پھر کیا کریں، بڑی مجبوریاں ہیں، پھر کیا کریں، فلاں مجھے منع کرتا ہے، پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر میرے ہسبینڈ کیا کہیں گے، پھر بچوں کی نہیں، میں بچے نہیں میرے مانتے، پھر فلاں نہیں کرتے، وہ دے ڈونٹ کیئر. وہ سابق کون ہے؟ بس وہ سابق کون ہے؟ وہ ونرز ہے. بھاگنے والا اگر یہ سوچنے لگے نا کہ لوگ مجھے کیسا دیکھ رہے ہیں، میں بھاگتی بھی کیسی لگ رہی ہوں، تو بھاگ ہی نہ سکے کبھی. انہوں نے دوڑ لگانی ہے اور دوڑ میں سب سے آگے جانا ہے، تو وہ اپنے ساتھ والوں کو دیکھیں گے نا، جو ان کے ساتھ دوڑ میں ساتھ ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے وہ کتنے لوگ پیچھے رہ گئے، چلو میں اس سے تو آگے ہوں نا، ایسے نہیں دیکھتے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ والا کتنی تیز. آپ نے کبھی دیکھی دوڑ وہ لگاتے ہیں جو، کبھی دیکھا کریں کیسے دوڑتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں سب سے آگے نکلنے والے ہیں. اور یاد رکھیے ایک بات میری، جو دنیا میں سابق ہوگا نا وہی آخرت میں سابق ہوگا. کیا میں نے کہا ہے؟ جو دنیا میں سابق ہوگا وہ آخرت میں سابق ہوگا. یعنی دنیا میں جو سب سے آگے آگے ہوگا نیکی میں، اللہ کی اطاعت میں، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے کسی کیا مجبوریاں ہیں، کیا نہیں ہے، کیا نہیں. جو دنیا میں سابق ہوگا وہی آخرت میں سابق ہوگا. وہاں پہ کوئی سرپرائز نہیں مل جائے گا، اچھا یہاں پہ تو کچھ کیا نہیں، وہاں پہ جی میں دعائیں بڑی کرتی تھی، اللہم اجعلنا منہم. دعاؤں سے صرف بات نہیں بنے گی، صرف دعاؤں سے. ہم سب کہتے ہیں، کس کی نہیں خواہش ہوگی کہ میں سابق بنوں، میں اللہ سابقون الاولون میں سے مجھے کر دینا. ہاں دعا تو کریں گے، ضرور کریں گے، اللہ ہی ہے راستے کھولنے والا. لیکن کیا کبھی سوچیں گے بھی، اس کی پلاننگ بھی کریں گے کہ کیسے میں سابق بنوں؟ کیا میری خواہش ایسی ہے بھی کہ اس کے لیے میں محنت کروں؟ وہ کہتے ہیں نا، نو پین نو گین، نو پین نو گین. دنیا کا بھی یہی اصول ہے، قربانی دینی پڑتی ہے نا کچھ حاصل کرنے کے لیے. کچھ بھی حاصل کرنا ہے آپ کو، کچھ نہ کچھ، ایون آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے تب بھی کچھ قربانی دینی پڑتی کہ نہیں؟ کچھ کھانے چھوڑنے پڑیں گے، کچھ ایکسرسائز کرنی پڑے گی، کچھ پسینہ بہانا پڑے گا، کچھ ضبط کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، صبر کرنا پڑے گا، تب جا کے ہوگا. ہوتا ہے نا ایسے. تو آپ سوچتے ہیں سابقون بننے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، میں اپنی ڈگر پہ چلتی رہوں، اپنی مرضیاں کرتی رہوں، جیسے دل کرے ویسے کروں، اور پھر سابقون میں سے بھی ہو جاؤں. ایسے تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک المقربون. آپ دیکھیں سبحان اللہ، آگے ہے فی جنات النعیم، فی جنات النعیم آگے ہے. جنت کی بات بعد میں ہے، مقرب ہونے کی بات پہلے ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جس کو اللہ کا قرب مل جائے نا، تو یہ تو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. جنت کیا چیز ہے؟ جو اللہ کے قریب ہو جائے. تو ان کو جیسے بی بی آسیہ نے دعا کی تھی نا، عندک بیت فی الجنہ، کہ اللہ اپنے پاس کر دینا جنت. تو یہ بھی مقرب ہے، اللہ کے قریب، ان کو جگہ ملے گی. اور مقرب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا یہاں پہ کہ قریبون ہوں گے، قربا ہوں گے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا. لیکن اصل میں مقرب میں کیا ہے؟ آہستہ مقربون جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ آہستہ آہستہ اپنے قریب کرنا. اب آہستہ آہستہ اپنے قریب کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی ایک چیز ہوتی ہے، ایک دم سے، مثال کے طور پہ ہم نے یہاں سے مثلا فلوریڈا جانا ہے. اب ہم آنکھیں بند کریں اور آنکھیں کھولیں ہم فلوریڈا میں ہیں، ٹھیک ہے، پہنچ تو گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہم کہاں تھے، ہم نے کتنا سفر کیا اور کہاں پہنچے. رائٹ؟
ایک ہے آہستہ آہستہ، ہم یہاں سے گاڑی میں بیٹھے، پھر چلے، پھر ایک اسٹیٹ، پھر دوسری، پھر تیسری کراس کی، پھر چلتے 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 کوئی 18 گھنٹے میں ہم وہاں پہنچے. تو اب آپ کو سارے سفر میں پتہ چلے گا میں نے کتنی منزلیں طے کی، کتنی فاصلے کو عبور کر کے میں یہاں پہنچی. اولئک المقربون میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب کرے گا آہستہ آہستہ آہستہ، یعنی ان کے درجے بلند کرتا جائے گا کرتا جائے گا کرتا جائے گا، کرتے 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 اس کے بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جائیں گے. اور اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ان کو سب پتا چلے گا کہ ہم کہاں تھے، وہ ریئلائز کریں گے میرا مقام کیا تھا اور اللہ نے مجھے کہاں کھینچ کے کہاں کہاں سے گزارتے ہوئے کہاں تک پہنچا دیا، کتنے درجے میں نے عبور کیے. اور دیکھو آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک درجہ اوپر، پھر دوسرا درجہ اوپر، پھر تیسرا، اس طرح کرتے کرتے اللہ اس کو اپنے قریب کرے گا. اور انسان دیکھے گا وہ جو سارے لوگ پچھلے درجوں میں ہی رہ گئے ان کا بھی اس کو پتا ہوگا، اور اس کے اندر کتنی شکر گزاری ہوگی پھر. تو یہ ایک پروسیس ہے نا، یہ ایک پروسیس ہے آہستہ آہستہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ترقی کی ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے درجے میں، ایک پروگریس ہے نا. انسان دنیا میں بھی اسی طرح پروگریس کرتے کرتے اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ اسی طرح قریب کرے گا. دنیا میں بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ آج رات کو سوئیں، صبح کو آپ مقربون میں سے ہو گئے، اللہ کے بڑی قریب ہو گئے، ایسے نہیں ہے. اٹس اے لانگ لانگ جرنی، بڑا لمبا سفر ہے. آپ اللہ سے قریب ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ اور قریب ہو گئے. آپ نے ایک سٹیپ اور اللہ کی طرف لے لیا، پھر اور لے لیا، پھر اور لے لیا، حتیٰ کہ اللہ کا قرب پا لیا. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے. ہم صبح کرتے ہیں اور ہم اپنا دن ایسے بھی گزار سکتے ہیں کہ ہر قدم ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں، ہر وہ کام کریں جو ہمیں اس سے قریب کر دے. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دن شروع کی اور ایسے کاموں میں لگ گئے کہ اللہ سے دور ہوتے گئے دور ہوتے گئے دور ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں ان میں نہ کرے. پھر جب دور ہوتے جاتے ہیں نا، تو پھر اگر ایک دن کوئی ایسا کام کر بھی لیا کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے قدم آگے بڑھا بھی لیا، تو وہ بھی آپ کو قریب نہیں کرے گا. جیسے ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی یہی جو میں مثال دے رہی ہوں، آپ نے اپنی گاڑی چلائی، ساؤتھ کی طرف آپ لے کر گئے، پھر اس کے بعد کچھ دور گئے، پھر ریورس کر لی، پھر ریورس میں 10 میل پیچھے پھر آ گئے، پھر 2 میل آگے گئے، پھر 20 میل پیچھے آ گئے، پھر 4 میل آگے گئے، پھر 10 میل اور پیچھے آ گئے. اس طرح کے آپ قریب ہوں گے منزل سے کہ دور ہی ہے. ہم اپنی زندگیوں میں اکثر ایسا ہی کرتے، کہیں ایک کام کوئی کر لیا، باقی سارے کام دور ہونے کے کر رہے ہیں، پھر ایک کام کہیں کر لیا اور اس پہ مطمئن ہے، دیکھو میں نے ایک قدم آگے تو بڑھایا نا، اور وہ جو 10 قدم پیچھے لیے تھے وہ. اسی لیے پھر ہم قرب نہیں پا سکتے جب تک ہمارے ہر قدم ہمیں ہمارے رب سے قریب کرنے والا نہ ہو. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو وہ مقربون ہوں گے، وہ قدم پیچھے نہیں اٹھاتے، ان کا ہر قدم اللہ سے قریب کرنے والا ہی ہوتا ہے، ان کو آگے بڑھانے والا ہی ہوتا ہے. فی جنات النعیم، وہ باغوں میں ہوں گے نعمتوں والے. ایک باغ نہیں ہے، بہت سے باغ ہیں، جنات ہیں. ایک جنت نہیں مل رہی ان کو، جنتیں مل رہی ہیں ان کو، اس لیے کہ انہوں نے بھی ہر طرح کی نیکیاں کی، ہر طرح کی، ہر نیکی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. وہاں پہ بھی ان کو بہت ساری جنتیں مل رہی ہیں. جو اس دوڑ میں لگ جائے کہ مجھے وہاں کی بہت سی جنتیں کمانی ہیں، پھر اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ یہ دنیا جنت بن رہی ہے کہ نہیں، میں نے یہاں پہ جنت بنانی ہے. اس کو پتا ہے مجھے وہاں پہ تو اتنی ساری جنتیں ملنی ہیں اور ساری نعمتوں بھری ہیں، مجھے کیا پرواہ ہے. یہاں پہ تو 4 دن ہی کاٹنے ہیں نا، پھر کیا ہو گیا، اگر تکلیف میں بھی کٹ رہے ہیں تو کیا ہو گیا، وہاں پہ جنتیں میرا انتظار کر رہی ہیں. یہاں پہ تو میں نے دوڑ لگانی ہے، یہاں دوڑ لگانی ہے، اور دوڑ لگانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. کیا ہم قربانی دینے کو تیار ہیں؟ اپنے وقت کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنی زندگی کی، اپنی جوانیوں کی، اپنی طاقت کی قربانی.
اللہ کے راستے میں لگانے کو تیار ہیں، یا وہ ساری صرف اپنے لیے لگ رہی ہیں کہ مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، دنیا حاصل ہو جائے؟ اور فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے کس کے لیے قربانی کرنی ہے، ان جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے، سابقون بننے کے لیے، یا یہیں کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے؟ اپنا سب کچھ بھی قربان کر لو گے نا، تب بھی یہ زندگی جنت نہیں بنے گی۔ ان لوگوں کو دیکھ لو جو بہت بہت شہرت کے عروج پہ ہوتے ہیں، پیسہ بھی بے انتہا ہے، محلوں میں رہتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر بھی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پھر کیا حیرت نہیں ہوتی آپ کو کہ یہ لوگ جو اس قدر بڑے بڑے پوزیشن پہ یا شہرتوں پہ ہیں، دیکھو یہ کیوں خودکشی کرنے لگے؟ اسے پتہ نہیں چلتا، ان کو سکون نہیں ہے، ان کے اندر کی دنیا جو ہے نا وہ کتنی ویران ہے، جبھی تو خودکشی کرتے ہیں۔ اگر ان کو یہاں پہ جنت مل گئی ہوتی تو کبھی خودکشی نہ کرتے، کبھی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ بیٹھے ہوتے۔ تو بات سوچنے کی ہمارے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ قربانی کریں گے نا تو کسی نے شاباش نہیں دینی، کوئی ہو سکتا ہے سمجھے بھی نہ، کوئی بھی نہیں کچھ کہے گا، کہیں سے کوئی انعام بھی نہیں ملے گا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، لیکن وہاں پہ بہت کچھ ملے گا۔ اللہ نے تو دیکھ لیا نا، اور اس کے پاس نوٹ ہو گیا، کون کتنی کوشش کر رہا ہے، کتنی اسٹرگل کر رہا ہے، کتنا اپنا آپ لگا رہا ہے۔ دو ہی میدان ہے دوڑنے کے لیے، ایک ہے دنیا کا اور ایک ہے آخرت کا۔ ایک میدان میں ہی ہم دوڑ سکتے ہیں نا، ہم دو تو ہے نہیں، ہم ایک ہی ہے نا، ایک ہی میں دوڑ سکتے ہیں نا، تو کس میں دوڑنا ہے؟ جو ہماری خواہش ہوگی، جس میں ہم فیصلہ کریں گے، ہم اس میں ہی دوڑیں گے، دونوں میں نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ ایک میں دوڑیں گے تو دوسرے میں پیچھے رہ جائیں گے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔